اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ ہے یہ ادب کا شہر ہے، وہاں کی اگر ذرا سی گستاخی ہو جائے پھر قیامت آ سکتی ہے، معافی نہیں آنے والی، قیامت آ سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ عقیدت کا مرکز ہے، لوگ جاتے ہیں نا جب بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں روتے ہیں بلبلاتے ہیں، بیت اللہ میں جب طواف کرتے ہیں زور زور سے نعرے لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حجر اسود کو دیکھتے ہیں زور سے پکارتے ہیں، صحیح کرنے کے لیے صفا اور مروہ میں سے گزرتے ہیں زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جب مدینہ آ جاتا ہے نا تو ساری آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ کو جب سلام بھی پیش کیا جاتا ہے تو گردن جھکا کے آنکھیں جھکا کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، ان کا روضہ ہے، ان کی حضور حاضری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میرے ساتھیوں نے بارہا ہمیں پوچھا، لوگ وہاں جاتے ہیں کہیں کہ ہم کسی طرح جالیوں کو ہاتھ لگا لیں وہاں، حالانکہ سپاہی بھی کھڑے ہیں یہ کہ جالیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، پھر بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جالیوں کو ہاتھ لگائیں۔ مجھے کئیوں نے پوچھا کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے؟ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالیاں ہیں گنبد خضرا کی، ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس بارے میں فتویٰ تو میں نے آج تک کوئی پڑھا نہیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی فتویٰ میں نے پڑھا نہیں، پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن میں تو یہی سوچتا ہوں، میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار ہم مدینہ منورہ جائیں تو ہماری شکل ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جائیں گے، یہ ہاتھ ہیں ایسے؟ آپ خود بتائیں یہ ہاتھ ایسے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو لگا دیے جائیں؟ ان ہاتھوں کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو لگ جائیں؟ کیا یہ اتنے پاک ہیں؟ یہ بڑی عظمت والے ہیں کیا؟ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ ارے محمد رسول اللہ کا دربار ہے، اس دربار میں تو جبریل آتے ہیں تو ہاتھ لگانے کی بجائے رسول اللہ کے طلبوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ چومتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو؟ جناد عشق صادق ہے وہ قد فریاد کرتے ہن، لباتے مہرے خاموشی ہے، دلاچ یاد کرتے ہن۔ مسجد نبوی میں جاؤ گے ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے چاروں طرف سسکیاں لیتے ہوئے ملیں گے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے تھے، بڑی آہستہ آہستہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، یا رسول اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑ دیجئے گا، آپ ہماری سفارش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ حرمین شریفین میں بندے کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، بندے کا ایمان دوبارہ سے جوان ہوتا ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر حرمین شریفین میں جو مسلمان جاتے ہیں ان پہ چیل کی طرح نگاہ رکھتا ہے کہ کہاں سے آئے کیا کیا، لیکن ان کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، اب دنیا کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی، اب دل کے اندر وسوسے نہیں ڈالے جا سکتے، بے ایمانی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جب بھی آپ نماز پڑھیں ہر ایک نماز سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس بات کو کہ اللہ ایک موقع ہمیں عطا فرمائیے اپنے گھر کی زیارت کا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری کا موقع عطا فرمائیے۔ جب جائیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہے کیا بات، ایسے تقریر کر کے تصویر دیکھ کے دنیا کا کوئی مقرر کوئی فوٹوگرافر وہ دکھا ہی نہیں سکتا جو بیت اللہ میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آپ وہ جذبات کیسے لائیں گے؟ دوسری جگہ پہ وہ بات تو جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے پیش نہیں ہوتے تب تک وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گی کہ بات ہے کیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ایجنٹ جو ہیں بے شمار لوگوں کو ماشاءاللہ کھنڈی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، کلومیٹروں کے حساب سے دور ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ جاتے ہیں وہ تو دیوانے ہوتے ہیں نا بھائی، ان کو تو اس بات سے کوئی لینا دینا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ، ان کو کیا پتا کہ کون آدمی ہمارے سے بے ایمانی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ وہ تو زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، ان کو تکلیفوں سے کوئی درکار نہیں ہے، رہن سہن سے کھانے پینے کی اشیاء سے کوئی درکار نہیں ہے، کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف، مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے۔ اگر یہی ایک دفعہ مکمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہو جائے۔